کلاس 10th لیکچر نمبر 9 تفہیم عبارت نمبر 2. عبارت نمبر 1 آپ لوگ پہلے کر چکے ہیں. عبارت نمبر 2 اس کی ریڈنگ کرنے جا رہی ہوں. اپنی اپنی بکس اوپن کریں پیج نمبر 118 پر. آپ کا والا نامہ ابھی ملا ہے جس کے لیے بہت شکر گزار ہوں. والا نامہ خط مسٹر نعیم الحق صاحب کے خط سے جو انہوں نے شیخ عبدالحمید کو لکھا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں کشمیر اور سری نگر دو مختلف جگہیں ہیں. ان کی خدمت میں عرض کریں کہ کشمیر ملک کا نام ہے اور سری نگر دارالسلطنت ہے. دارالسلطنت کیا ہوتا ہے؟ کسی ملک کا جو کہہ لیں کہ دارالحکومت جو ہوتا ہے اسی کو دارالسلطنت، کسی سلطنت یا حکومت کا جو مین سٹی ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. جیسے پاکستان کا اسلام آباد ہے، اس طرح سے کشمیر کا دارالسلطنت یا دارالحکومت سری نگر ہے. مقدمات جو بھی ہوں سری نگر میں ہوں گے اور جہاں تک میں خیال کرتا ہوں ان کو زیادہ مدت وہاں ٹھہرنا نہ پڑے گا. شیخ عبدالحمید صاحب کا خط مجھے آج آیا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ سید نعیم الحق صاحب کا سفر خرچ کشمیر کمیٹی کی طرف سے ادا ہونا چاہیے، لیکن مجھے یقین ہے کہ سید صاحب موصوف اس حقیر رقم تھوڑی سی رقم جو سفر خرچ کی صورت میں ان کی خدمت میں پیش کی جائے قبول نہ کریں گے، اور یہ کام للہ اللہ کے لیے، للہ مسلمانوں کے لیے کریں گے، یعنی اللہ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کریں گے. کشمیر کمیٹی کے پاس زیادہ فنڈ نہیں ہے ورنہ میں خود سید صاحب کی خدمت میں پیش کرتا. اس واسطے مہربانی کر کے ان کی خدمت میں عرض کریں کہ اگر آپ بلا کسی قسم کے معاوضے اور سفر خرچ کے یہ خدمت کریں تو اللہ کے نزدیک اجر جزیل بہت بڑا اجر کے مستحق ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور صورت میں اس کا اجر ضرور مل جائے گا. اب اس کے سوالات کے جوابات جو آپ کو کمپوز فارم میں مل چکے ہیں ان کی ریڈنگ کرتی ہوں. ہاں جی، سوالات کے جوابات. عبارت نمبر 2. سوال نمبر 1 ہے علامہ اقبال نے مکتوب علیہ سے کیا کہا ہے، اس کا خلاصہ لکھیے. یعنی جو عبارت ہم نے ابھی پڑھی ہے وہ علامہ اقبال کا ایک خط تھا. علامہ اقبال کا خط ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کشمیر کے بارے میں کسی مقدمے کا ذکر کر رہے ہیں. مکتوب علیہ سے مراد یہاں پر جس کی طرف خط بھیجا جاتا ہے. مکتوب خط کو کہتے ہیں، لے جس کی طرف بھیجا گیا. تو سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال نے مکتوب علیہ سے کیا کہا، اس کا خلاصہ لکھیں. اس کا جواب ہے علامہ اقبال نے مکتوب علیہ کے خط کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سید نعیم الحق صاحب کشمیر کے قانونی معاملات کی عدالت میں پیروی کریں جس کے لیے انہیں سری نگر جانا ہوگا اور کشمیر کمیٹی فنڈز کی کمی کی وجہ سے سفر خرچ بھی نہ دے سکے گی. سید نعیم الحق یہ کام فی سبیل اللہ سر انجام دیں گے، پس اس کی جزا تو اللہ ہی سے ملے گی. سوال نمبر 2. سفر خرچ سے کیا مراد ہے، تفصیل سے لکھیں. سفر خرچ سے مراد وہ خرچ ہے جو ایک مسافر کو سفر کے دوران سواری، کھانے پینے اور رہائش کے لیے اٹھانا پڑتا ہے. اس نثر پارے کا عنوان لکھیے. 3 عنوان لکھے ہوئے ہیں، کوئی سا ایک آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں. کوئی ایک یاد کر لیں، تینوں یاد کر لیں بے شک، اور لیکن لکھتے وقت آپ ایک ہی لکھیں گے. علامہ اقبال اور مقدمہ کشمیر، مکتوب اقبال سید نعیم الحق اور مقدمات کشمیر. سوال نمبر 4 ہے سید نعیم الحق وکیل ہیں، انہیں کشمیر اور سری نگر کیوں بلایا گیا ہے. سید نعیم الحق ایک مشہور و معروف وکیل ہیں، انہیں سری نگر کی عدالت میں کشمیر کے متعلق چلنے والے مقدمات کی پیروی کے لیے سری نگر بلایا گیا ہے. اجر جزیل کے کیا معنی ہیں؟ اجر جزیل کے معنی ہے بہت بڑا اجر، صلہ یا انعام جو صرف خدا کی طرف سے ملتا ہے. جس طرح سے کمپوز کوسچنز کے آنسر آپ کو دیے گئے ہیں آپ نے ایز اٹ از ان کو یاد کرنا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی اور کسی قسم کا اضافہ یا کمی نہیں کرنی ہے.